کیا کرنا ہے آپ کو. کیا ہم آزادی منا رہے ہیں؟ کیا ہم کس چیز کی آزادی منا رہے ہیں؟ جس ملک میں لوگ بھوک سے مر رہے ہوں، جس ملک میں عورتوں کی عزت محفوظ نہ ہو، جس ملک میں جان محفوظ نہ ہو، جس ملک میں ہماری جو اپنی جو غیرت ہے وہ محفوظ نہ ہو، جس ملک میں جس کا جو دل چاہے آ کے کر سکتا ہو، جس میں غریب سے غریب تر ہوتا چلا ہے، جس میں روز بجلی کے بل بڑھتے ہیں، جس میں روز پیٹرول کے دام بڑھتے ہیں، لیکن بازاروں کی رونقیں دیکھیں. یہ کبھی آپ نے سوچا کہ بازاروں میں کون لوگ خریداری کر رہے ہوتے ہیں؟ لوگ انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں انقلاب ہوتا کیا ہے. اللہ نہ کرے کہ وہ انقلاب جس کی لوگ باتیں کر رہے ہیں، لیکن جب غریب کے سر کے اوپر سے پانی گزر جائے، جب انسان ڈوبنے لگتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. تو اس ملک کو ڈوبنے نہ دیں. اب یہ ملک مزید کچھ سالوں کا انتظار نہیں کر سکتا، مزید آپ کے جاگنے کا انتظار نہیں کر سکتا. اگر اس 14 اگست کو بھی آپ سوئے رہے اور اس 14 اگست کو بھی آپ نے اپنی موٹر سائیکلوں پر جھنڈے لے کر اور آپ نے نعرے لگا کر یہ 14 اگست منائی، تو شاید میرے اور آپ کے نصیب میں اگلا 14 اگست نہیں ہوگا. شاید ہم کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں ہوں گے. شاید وقت جو کسی کے لیے نہیں تھمتا وہ وقت گزر چکا ہوگا. خدا کے لیے پلیز اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. ینگسٹرز کی میں بات کر رہا ہوں، کسی بڈھے سے آپ توقع نہ کریں، چاہے وہ آپ کے سامنے ایجنسی کی شکل میں ہو، چاہے وہ ریلیجس لیڈر کی شکل میں ہو. سب کو آپ نے ٹرائی کیا ہوا، سب کو آپ نے دیکھا ہوا. کون سنسیئر ہے آپ کے ساتھ؟ میں یہاں بیٹھ کے اسی لیے کسی کی بات نہیں کرنا چاہتا کہ فلانا یہ کر رہا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں، آپ ینگسٹر ہیں، آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ کے پاس گوگل ہے، آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے، آپ کے پاس فیس بک ہے، آپ کے پاس یوٹیوب ہے، آپ کے پاس آج دنیا کی ساری طاقت ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے. میں آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھے پکڑ کے آپ پھانسی لگا دیں. میں نے یہ جو مشن اٹھایا ہے، جو میں نے یہاں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اسی لیے بول رہا ہوں کہ مجھے مرنا تو سب نے ہے، آج نہیں تو کل، نہیں تو پرسوں مر جانا ہے. کس حال میں مرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. مرنے سے پہلے انسان کوئی اچھی بات کہہ جائے، کوئی اچھا کام کر جائے. خاص طور پہ اپنے ملک کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے. میں کوئی یہاں بیٹھ کے ڈائلاگ نہیں بولنا چاہتا، میں یہاں بیٹھ کے کوئی کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں صرف آپ کو یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 14 اگست شاید ہماری زندگی کا آخری 14 اگست ہوگا اگر ہم نہ جاگے. اگر آج بھی ہم نے پاکستان کی حفاظت نہ کی، آج بھی جو آپ کی ماں، آپ کی مٹی آپ سے پوچھ رہی ہے کہ اس ملک میں بہنے والا خون، یہ جو مزاروں پہ خون بہہ رہا ہے، جو یہ بے گناہ لوگوں کا خون بہتا ہے اور ہم اسے خبر سمجھ کے سن لیتے ہیں، توبہ استغفار. کب جاگیں گے آپ؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اتنے لوگ روزانہ بے گناہ لوگ مرتے ہیں، آپ کی آنکھیں ابھی بھی نہیں کھل رہی. کیا آپ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے صدر آپ کے لیے کچھ کریں گے، آپ کے وزیر اعظم کچھ کریں گے، آپ کے یہ منسٹر کریں گے جن کے اندر اتنی غیرت تک نہیں رہی کہ جن کے سامنے جعل سازی اور فریب آئے اور وہ کہیں کہ یہ تو جسٹیفائیڈ ہے. ان وزیروں منسٹروں سے بات کریں جو کہتے ہیں کہ ڈگری جعلی ہو یا جیسی بھی ڈگری جعلی ہوتی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ جی میں نے چوری کی تو کیا ہو گیا، میں صدر ہوں. کوئی کہتا ہے جی میں نے چوری کی تو میں وزیر اعظم ہوں. کوئی کہتا ہے جی میں منسٹر ہوں. کوئی کہتا ہے جی مجھے 25 گاڑیوں کی شیلٹر چاہیے، پروٹیکشن چاہیے. غریب کو کون پوچھ رہا ہے؟ آپ کس کے ہاتھ میں یہ ملک دینا چاہتے ہیں؟ مجھے اس کا نام بتائیں. سوچیں. جس ملک نے آپ کو 20 سال کا کیا، جس ملک نے آپ کو 30 سال کا کیا، جس مٹی نے آپ کو روٹی دی، جس مٹی سے آپ نے نمک کھایا، وہ مٹی آپ کو پکار رہی ہے. میں آپ سے یہ نہیں کہتا میرا ہاتھ بٹائیں، میرا ہاتھ بڑھائیں، یا مجھے ملک کو، اپنے ملک کو سنواریں. ہمارا ملک زندہ ہے، زندہ رہے گا. اس میں شہیدوں کا لہو ہے، اس میں ان لوگوں کا لہو ہے جنہوں نے اس مٹی کے لیے اپنی جانیں قربان کی. جان بوجھ کر. آج تک ہم اس پر مزید بات کریں گے، لیکن مجھے امید ہے کہ میری بات، اللہ تعالیٰ میری بات میں وزن ڈالے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو، یا میں کسی لالچ یا کسی تمنا یا کسی چینل کو بنانے کی بات کر رہا ہوں تو لعنت ہو اس بات پر. اور اگر میں نے کوئی اچھی بات کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس بات میں وزن کرے اور میرے نوجوانوں کے اندر ایک روشنی کی جو کرن ہے، اس کو، چنگاری کو اتنا روشن کر دے کہ میرا وطن جو ہے دوبارہ سے ایسا وطن بنے جس پہ
ہم صحیح فخر کر سکیں، جس کی ہم 14 اگست صحیح منا سکیں۔ کوئی ہمارا دشمن نہیں ہے، ہماری اپنی جہالت ہماری دشمن ہے۔ کوئی ہمارے خلاف نہیں ہے، کوئی امریکہ ہمارے خلاف نہیں ہے، کوئی انگریز ہمارے خلاف نہیں ہے، ہم خود اپنے خلاف ہیں۔ جب آپ گھر میں پڑے سوتے رہیں گے، جب آپ صرف ویڈیو گیم کھیلیں گے، جب آپ اپنی ذات سے باہر نکل کے نہیں سوچتے، آپ ڈرتے ہیں کہ آپ مر جائیں گے، مار دیے جائیں گے، کیا ہوگا؟ مر تو سب نے جانا ہے۔ کسی دہشت گرد کا نشانہ بننے سے بہتر نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کا کوئی مقصد دیں۔ آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اپنی زندگی کو ایک مقصد دیں، اور وہ مقصد سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ اس مٹی کو جس نے آپ کو 20 سال اور 30 سال کا کیا، جس نے 20-30 سال سے آپ کو روٹی دی ہے، زندگی دی ہے، آپ کے دل کو دھڑکایا ہے، اس مٹی کا پہلے قرض ادا کریں، اور قرض اس طرح سے ادا کر سکتے ہیں کہ اس 14 اگست کو ہم عہد کریں کہ ہم کم از کم ہم جو ینگسٹرز ہیں وہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ میں تو ینگسٹر نہیں ہوں، لیکن میں اپنے اندر کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے اندر ایک نوجوان کی روح ڈال سکوں کہ ہم سچ بولیں۔ ہم غریب جو ہمارا ہے نا کہ لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، اس دعا کو، پوری دعا کو رٹ لیں، اور صرف وہ دعا آپ کی مشن ہونا چاہیے۔ کہیں دکھی دیکھیں اس کی مدد کریں، جہاں ظلم دیکھیں اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ جہاد ہے آپ کی، کسی انگریز، کسی گورے، کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اپنے جو اعمال ہیں ان کے خلاف جہاد کرنی چاہیے، اپنے نفس کو جگانا چاہیے، اپنے آپ کو جگانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کو عزت دے، اور یہ 14 اگست ہمارے لیے ایک صحیح 14 اگست ثابت ہو۔ پاکستان زندہ باد، امریکہ زندہ باد۔